اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان. اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد، اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں. نہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ساری عورتیں اس میں شامل ہیں. کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے. تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے. غور کرو، یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے، شیطان کی رسی کا ہے، وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے. اب دونوں کے فرق کو سمجھو. کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال، لیصید بها الرجال. شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں، اور شیطان اسی جال کو ڈال کر، اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے. شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے، اسی جال کو پھینکتا ہے، اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے، اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور نہیں مانتے ہو تو سنو، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے، امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے، آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. بیت المقدس آئیے. حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے، عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے. راستے میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کی بستی پڑی ہوئی ہے. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ، آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے، جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو، یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا، آگے آگے نہیں. سنو، یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی، اپنی طرف تمہیں بلائیں گی، اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی، میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں، تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے، کئی مہینوں سے تم اپنے گھر میں ہی گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو، کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے، اپنے بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائے، ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے
راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے. میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا. اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی. تمہارے قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. آئے محمد کے ساتھیوں تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو. تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا. کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے. جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی. یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے, ان کی خوبصورتی چمکنے لگی, ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے میرے بھائیوں. اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کے اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا کر دی. لیکن جب وہ گانا گا رہی تھی تو محمد کے ساتھی عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے. قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں, سلو ہو جاتی ہے. صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے. ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا. کسی نے ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا. لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے, ہماری باڈی اور ہمارے جسموں کی حفاظت کریں گے. جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی اگر ہم ان کی بیوی بن جائیں, ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں, ہم ان کی شریک حیات بن جائیں تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے. وہ اپنی چادریں اوڑھ کر اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہیں اے عمر کے ساتھیو, اے عمر کے ساتھیو, اے امیر المومنین کے ساتھیو, اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو. ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا لیکن تم نے ہماری عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے. تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے. وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے. وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے. اے محمد کے ساتھیو مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو. ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. انہوں نے کلمہ پڑھا. پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا. آئے میری بہنوں, تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے, اب تم اپنی بستی میں رکی رہو. ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینے کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے, ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. ہاں ہاں, اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا, اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا, اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجیے آپ, یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے اور وہ یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے, لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے. اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں, وہ اسی جال کو پھینک کر مردوں کا شکار کرتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن حاضل امتی الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔ آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ وہ ایک دور تھا، وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جب کے جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو پسند آ جائے تو مجھے بتا دینا، اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ اوہ میرے نوجوان ساتھیوں، آئے موسم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں، اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں گی اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں، پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے، اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرأت اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں۔ تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے، تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکی تو یہ کہنا اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں۔ آج ان کی جرأت اور بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہے، جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہے۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں کو بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہے تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شخص میرا دور ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کیجیے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے۔ میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں۔ ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک اور لڑکی جس کا نام شہناز ہے، آج بھی وہ پائلٹ ہے،
لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے، سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے. اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. تم تو وہ ہو، یقین مانیے. اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے. ایک طرف شیطان کا جال ہے، لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ بسم اللہ، تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا. فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا. آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے. پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی. فرعون نے طلب کر دیا. جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے. یہ عورت سے لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے. پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے. اے آسیہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے. عورتوں کا جذبہ دیکھو، عورتیں آتی اور اجازت مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی، تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو، تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو، ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر، عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے، ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال، کہتی ہے میرے بیٹو یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے، یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے. غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ. ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال. ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے، ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر. جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے، اوپر والے بچے نے دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے، باز کی طرح جھپٹا اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے اور ابو جہل کے گھوڑے پر گر کر ابو جہل کو نیچے گرا دیتا ہے. جیسے ابو جہل کو نیچے گراتا ہے 9 سال کا بچہ اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے اور ابو جہل کی گردن کو کاٹ دیتا ہے. میرے بھائی یہ پوری گردن الگ نہیں کرتا ہے اور پیٹ پر وار کرتا ہے، گردن پہ تلوار چلاتا ہے. ابو جہل بالکل مرنے کے قریب ہے. معاذ کہتا ہے کہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا، معوذ کہتا ہے کہ اس کو میں نے مارا. وہاں چند صحابہ کھڑے تھے، کہہ رہے ہیں کہ کیوں لڑتے ہو، تم نے کود کر اس کو گرایا، اس نے تلوار چلائی، اگر تم نے نہ گرایا ہوتا تو یہ کیسے مارتا، لہٰذا تم دونوں نے اس کے مارنے میں مدد کی ہے، لہٰذا تم دونوں نے مارا ہے. کیوں لڑتے ہو بھائی بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا، افرا تیری قسمت کا کیا کہنا، افرا تیری قسمت کا کیا کہنا. تو
تو نے بچے بھی پیدا کیے تو اتنے بہادر کہ جب تک قیامت نہ آ جائے بچوں کی بہادری کو لوگ سلام کرتے رہیں گے. غور کیجئے یہ ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی ایک عورت تھی. ماں ایک باپ دو, ایک باپ سے ایک بچہ پیدا ہوا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں نے عدت گزاری, پھر دوسری شادی کی, دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا. لیکن ان دونوں بھائیوں کی محبت دیکھو, ایک کی عمر 7, ایک کی عمر 9 سال. افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, تو نے بچے بھی جنے تو اتنے بہادر. ابو جہل قریش کے سردار کا قتل کیا تو عمر نے نہیں کیا, حمزہ نے نہیں کیا, علی نے نہیں کیا. ان بہادروں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا, مارا بھی گیا ابو جہل تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. اس لیے مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا میری بدقسمتی کتنی ہے, میری بدقسمتی دیکھو, میں قریش کا جتنا بہادر سردار ہوں مارا بھی جا رہا ہوں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. محمد نے ان بچوں کو اتنا بہادر بنا دیا تو جوانوں کا حال کیا ہوگا. میرے بھائیوں, ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی بھی ایک عورت تھی. عورت کے کارناموں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. یہ وہی خنسا تھی, یہ وہی خنسا تھی جو حالت کفر میں اپنے بھائی جب ان کو قتل کر دیا گیا تو روتی تھی, روتی تھی, اپنے بھائی صخر کی یاد میں روتی تھی. اور جب بھی سورج نکلتا تھا اور بستر پہ سونے جاتی تھی تو روتی تھی, کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس. اے سورج تو کیوں نکلتا ہے, مت نکلا کر. اے سورج تو پورب سے کیوں نکلتا ہے, ایسٹ سے کیوں چمکتا ہے, مت نکلا کر. جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے. اے رات تو کیوں آتی ہے, اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے, اے رات تو کیوں آتی ہے. جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے. غور کرو, جو عورت خنسا اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں روتی ہو اور اتنا روتی ہو کہ ہر صبح یہ کہتی ہو اے سورج تو کیوں نکلتا ہے, میرے بھائی کی یاد دلا دیتا ہے. اور رات میں سوتی ہے بستر پہ تو کہتی ہے رات تو کیوں آتی ہے, مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے. جو کافر تھی ابھی اپنے بھائیوں کی موت نہیں بھول پائی, لیکن جب سن 8 ہجری میں مسلمان ہوتی ہے, اسلام لاتی ہے, اور اس کے 8 سال کے بعد 16 ہجری میں جب جنگ ہوتی ہے قادسیہ, تو اس میں اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجتی ہے, کہتی ہے کہ عمر کے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آنے پائے. آئے میرے بیٹوں, جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے. اللہ کی قسم میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے, یعنی میں نے کسی دوسرے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. آئے میرے بیٹوں, اس دنیا میں نہیں تو جنت میں ہم تمہارا انتظار کریں گے. جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے. چاروں بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے قادسیہ کی جنگ میں شہید کر دیے گئے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے خنسا, تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے. وہی چاروں بیٹے کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بیٹے ہی سہارا ہوتے اور آسرا ہوتے ہیں. ان چاروں بیٹوں کو کہ انتقال کی اور ان کی شہادت کی خبر سنتی ہے, جو اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھلا سکی حالت کفر میں, جو اپنے بھائیوں کی موت کو روزانہ یاد کرتی تھی, لیکن آج جب وہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے سرفراز کیا ہے, مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے خوش کیا ہے. اپنے چاروں بیٹوں کی بہادری کی موت پر, ان کی شہادت پر ہنستی ہے, مسکراتی ہے. ان بچوں کی شہادت پر خوش ہونے والی بھی ایک عورت ہے. اگر عورت شیطان کا جال ہے, جب وہ مردوں کے لیے فتنہ بن جائے تو شیطان کا جال ہے, لیکن جب وہ عورت اپنے بچوں کے اندر ایسی بہادری اور جرأت پیدا کر دے تو ایک شیرنی ہے, وہ بہادر ہے, ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ایک عورت ہی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کیا ہے. ان بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے. اس عورت کو دیکھو, دیناریہ, جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا, جس کا بھائی بھی ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا, جس کا بیٹا, باپ, بھائی سب میدان جنگ میں اور شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے. ایک ایک آتا گیا اور کہتا گیا تیرا باپ میدان
جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اور لاسٹ میں کہا کہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ جب چاروں شہادتیں ہو گئی تو نظر آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الہ العالمین جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا، کل جب تو ان کو جنت میں داخل کرے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت دے دینا کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور بیٹے، ان کی شہادت پر گھبراتی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جواب دیا الحمدللہ ان کو کچھ نہیں ہوا، کب نہیں مجھے چل کے دکھا، جب میرے باپ کو کچھ نہیں، میرا باپ شہید، میرا بیٹا شہید، میرا بھائی شہید، میرا شوہر شہید، اور تو کہہ رہا نبی کو کچھ نہیں ہوا، مجھے شکل دکھا۔ اس نوجوان نے کہا ماں آ میرے گھوڑے پر بیٹھ، اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، خیمے پہ لے گیا اور اس نے پردہ ہٹایا، دیکھ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایسا خوبصورت بیٹا، ایسا حسین بیٹا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور ایسا خوبصورت بیٹا میں آج تک دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا جیسے محمد ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا اس چہرے پہ نظر پڑتی ہے، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، پتی کا غم بھول گئی، اور چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ آج میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی محمد تیرا چہرہ دیکھ کر، میں باپ کا غم بھول گئی، میں شوہر کا غم بھول گئی، میں بھائی کا غم بھول گئی، میں سب کا غم بھول گئی۔ یہ عورت بھی تھی، یہ عورت میری ماں بہنوں، ان عورتوں پر دنیا فخر کر رہی ہے، تمہارے ننگے پن و بےہودہ پن پر کون فخر کرے گا؟ یہ مذاق ہوتا رہے گا، احتجاج ہوتے رہیں گے اور جلوس ہوتے رہیں گے، یہ سب اپنا کام ہوتا رہے گا۔ اب زندگی چند دنوں کی رہ گئی ہے، کچھ بن کر دکھا دو، کچھ ثابت کر کے دکھا دو۔ اگر دشمن حجاب کو اتروانے کے چکر میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے عمل سے حجاب کی حفاظت کر کے دکھا دو، تب تو مانا جائے گا کہ تم اسلام کی شیرنی ہو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہو۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب جب دشمن ہمارے کسی عمل پر کیچڑ اچھالے، ہمیں اس عمل میں آگے بڑھ جانا چاہیے، ہمیں اس عمل کو اور کر کے مضبوطی کے ساتھ دکھانا چاہیے کہ ہم عمل کے کردار کے نمونے میں آئے، اور ہمارا عمل دیکھ کر دنیا خود بخود مجبور ہوتی جائے کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے، یہ لوگ دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، یہ لوگ اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، جتنا حجاب کا مذاق اڑایا جائے اتنا ہی تم حجاب کر کے دکھا دو، تاکہ دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم نے بیکار حجاب کا مسئلہ اٹھایا۔ ابھی تو ہم چند لڑکیوں سے حجاب اتروانا چاہتے تھے، اب تو پوری مسلم کمیونٹی حجاب کے اندر آ گئی، تو یہ چیز آئے گی تو تمہاری حفاظت بھی ہوگی، اور دشمن بھی سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اب ان سے جھگڑنا اچھا نہیں ہے، اب ان کے منہ لگنا اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، چونکہ اب کل بھی پروگرام ہے اور پھر 2 دن لکھی پور میں ہے، پھر 2 دن شری رام پور میں ہے، تو اس لیے ہمیں تو لگاتار پروگرام ہونے شروع ہے اور لگاتار ہے۔ یقین مانیے ہمارے اتر پردیش میں لوگ اب شک میں پڑ گئے کہ مولانا کہیں آپ نے کوئی دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا بنگال میں؟ یہاں تک کہنے لگے، طنز بھی مارنے لگے ہمارے اوپر کی، جب بھی کہاں ہے بنگال، فون آتا بنگال، ارے مولانا ہمیں کچھ دال میں کالا لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بنگال میں کوئی دوسرا گھر بنا لیا ہو، اس طریقے کی باتیں۔ یعنی بنگال والوں سے ہمیں انسیت ملا، پیار ملی، محبت ملی، ہم چاہتے کہ برقرار رہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مردوں میں بھی اسلام کی خوبیاں پیدا فرما دے اور اسلام کے اندر ان کو پورا داخل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔